لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے آپ کی سمجھ میں کتنی بات آتی ہے. آپ کی سمجھدانی تو مچھردانی سے بھی چھوٹی ہے. آپ کیا سمجھیے؟ کر کے دیکھیے، برت کے دیکھیے، تب جا کر کے بات بنے گی اور کام کی بات بنے گی. خانقاہ آنے کا یہی مقصد ہونا چاہیے. تسبیح سیکھنا، وظیفہ سیکھنا، اللہ اللہ کرنا، اور صرف خانقاہ کے اندر نہیں کرنا، گھر جا کے بھی کرنا، گھر والوں سے بھی اللہ اللہ کرانا، اور اپنے آپ کو بھی اس کام سے جوڑ لینا. پوری نیک نیتی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ یہ کام کریں تو یقین مانیے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہیں. ابھی آپ نے سنا نان بھائی نے کہا کہ میں نے جتنی بھی دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے سن لیا. صرف ایک دعا نہیں سنی ہے اللہ تعالیٰ نے اب تک. ابھی نا مولانا نے کہا ہے آپ سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ارے نان بھائی کوئی بہت بڑا بزرگ، بہت بڑا شیخ تھا، وہ صرف ورد کرتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ورد کرتا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے کام میں لگا رہتا. یہ ورد اتنا مضبوط ہے کہ اگر دل سے کرے آدمی اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرے یقین کے ساتھ کہ اللہ معاف کر دیں گے، تو یقین مانیے اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز کو، آپ کی دعاؤں کو سنیں گے. تو ان چیزوں کی بھی عادت ڈالیں، مزاج بنائیے ان چیزوں کا. خانقاہ آنے والا اسی کام کے لیے آیا کرے. یہ نہیں کہ آئے اور آنے کے بعد دھکا مکی کر کے مل لیا پیر صاحب سے، مصافحہ کر لیا تو سبحان اللہ جنت مل گئی، پانی دم کرایا اور اس کے بعد روانہ. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ یہاں جو چیز سکھائی جاتی ہے، جو چیز بتائی جاتی ہے، جو نعمت بانٹی جاتی ہے، اس کو قبول کیجیے. آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کیجیے کہ آپ خود پانی پہ دم کرنے لگے، آپ خود ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ گہرا ہو جائے. تو یہ کامیابی کی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے. خانقاہ آئیے، ضرور آئیے، اور پانی دم کرانا ہے دم بھی کرا لیا کیجیے، لیکن یہاں کا اصل تحفہ وظیفہ ہے، درود ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، مراقبہ ہے، ذکر ہے. یہ اصل کام ہے خانقاہ کا، یہ اصل تحفہ ہے. سیکھیے، گھر جائیے، اس پر عمل کیجیے. انشاءاللہ آپ کے دل کی حالت بدلے گی، آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد رہے اور آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يا كريم. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا